الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی 6ویں پارے دی پہلی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات فرما رہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات سے محبت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کسی کو بری آواز سے اونچا اونچا پکار کے برا کہنا شروع کر دے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اٹھے اور اونچی اونچی آواز سے اپنے دشمن کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، لا یحب اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ اس بات سے محبت نہیں کرتا۔ میرے محترم سامعین، جنہوں تسلیم کیتا جائے وہ دی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا بڑا ضروری، جس ہستی نو من لیا جائے وہ دی پسند اور ناپسند دا خیال رکھنا انتہائی ضروری۔ جڑی چیز نو اللہ پسند کرے وہ دین ہے، جڑی چیز نو اللہ ناپسند کرے وہ بے دینی۔ نبی وہ ٹھیک ہے جنہوں اللہ پسند کرے، رسول وہ ٹھیک ہے جنہوں اللہ پسند کرے، امام او حق ہے جنہوں اللہ پسند کرے، ولی بر حق ہوئے جنہوں اللہ پسند کرے، عمل وہ اچھا ہے جنہوں اللہ پسند کرے، نیکی ہوئے جنہوں اللہ پسند کرے۔ میرے محترم سامعین، اس گل نو اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ کھڑا ہوئے وہ دا کوئی نہ کوئی مخالف تو ہے ہی ہے، کوئی نہ کوئی مخالف تو ہوتا ہے، اپنے مخالف نو بندہ اچھی اچھی آواز نال برا کہنا شروع کر دے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اللہ فرماتا لا یحب اللہ، اللہ اس بات کو پسند، مہربانی، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حل جہر بالسوء من القول، کہ اپنے قول سے، اپنی زبان سے کسی کو تم اونچی اونچی آواز سے برا بھلا کہو، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، صرف وہ کر سکتا ہے جو مظلوم ہو۔ دوبارہ عرض کر دیں، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جائے، وہ اونچی اونچی آواز سے ظالم کے خلاف بات کر سکتا۔ اگر مظلوم ظالم کے خلاف بات کرے تو اسے اجازت ہے کہ وہ جتنی اونچی آواز سے چاہتا ہے اتنی اونچی آواز سے ظالم کو برا کہہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مظلوم ہو۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ دے وچ ایک لفظ الا ہے، الا جتھے آئے گا وہ خبر دیندہ ہے کہ پیچھے کچھ ہے۔ الا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، الا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کوئی زمانے میں رحمت بن کے آیا ہی نہیں ہے، الا بتا رہا ہے کہ اور تو کوئی نہیں، زہرا کا بابا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں توڑے کول پڑھ کے گیا مجلس، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال ہم نہیں کر رہے تم پر کہ تم رسالت کی مزدوری دو، تم رسالت کا ہمیں کوئی اجر دو، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، الا المودۃ فی القربیٰ، الا بتا رہا ہے کہ مودت مانگی جا رہی ہے۔ دو کو مثالہ اور دئیے جی، الا دیئے، لا فتح الا علی، کوئی مرد میدان ہے ہی نہیں، الا بتا رہا ہے کہ علی ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار،
ہاں کوئی تلوار اتنی کام کی نہیں، مگر اللہ بتا رہا ہے کہ ایک ہے جس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ جڑے بندے ہن تک شامل نہیں ہوئے وہ بھی ہو جان گے، کیونکہ کئیاں نو لا فتح نہیں سی یاد، کئیاں نو لا سیف نہیں یاد، کئیاں نو پتہ نہیں کیڑا کیڑا لا بھولے بیٹھے نے بندے۔ ایک اللہ سارے نو یاد ہے، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا اللہ۔ دیکھو نا ابلیس دی واری سارے بندے جان گیا، اللہ ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا، اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی رہ گیا جسے ابلیس کہتے ہیں، یعنی اللہ خبر دیتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے۔ میری تحصیل ڈسکا جی، ضلع سیالکوٹ، ڈسکے ساڑی تحصیل ہے، ادو میں تلہاڑا ہوں سا، وہ میں ایک وکیل دے دفتر چ کسے کم گیا تے اے آیت لکھی سی، لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول، اے نہیں ہوئی لکھی سی، اے نہیں ہوئی لکھی سی، اللہ من ظلم، وہ بچ لکھا ہی نہیں سی۔ آخر جنہیں کیلنڈر چھاپے ہے انہوں کسے آیت لکھ کے دیتی ہے، اور یار کسے لکھ کے دیتی ہے کہ وہ چھاپ دیتی ہے، انہوں کی پتہ ہے آیت ادھی ہے، اے آیت پوری ہے۔ جی میں نو لکھ کے دے گا نے کہ ذاکر فرخ عباس صاحب کے آنے تک آپ نے پڑھنا ہے، وہ اللہ کرے آج آ جان، آج آ جان نا جی، وہ اگر کل مثلا بندہ لیٹ بھی دے ہو سکتا نا کسی وجہ تو، برلے کوئی ٹائم نہیں پہ جدو تک وہ نہ آنا نہیں تو پڑھ دے جانا ہے، یہ ٹائم کوئی نہیں۔ بہرحال میں کوشش کرنا کہ زیادہ تو زیادہ پڑھا، کوئی نہ کوئی پڑھنا آ جائے۔ یہ جن نے لکھ کے دیتی ہے یار، ابھی کسے لکھ کے دیتا ہے نا، وہ کسے لکھ کے آیت دیتی، لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول، اینی کوئی لکھی سی۔ میں اندر داخل ہی ہویا تو میری نظر پہ کیلنڈر تھے، وکیل دا دفتر سی چیمبر سے۔ میں کہا سر سلام علیکم، تواڈے کو پینسل ہے؟ انہاں کہا ہے۔ وہ میں اگے ود کے نا جڑا تھاں بچدا سی نا اوتھے لکھ دیتا اللہ من ظلم، اللہ من ظلم۔ وہ اندر نے میں بہ کے تے وہ لکھ کے بہ گیا، میں کہا جناب ہور سناؤ ٹھیک ہو؟ انہاں کہا باقی سب ٹھیک ہے، تساں کی کیتا ہے؟ میں کہا میں وہ آیت پوری کیتی، آئے ادھی سی۔ میں کہا وکیلاں تو کبھی گل ادھی پہنچ دیئے، کمال ہے چنگے پرے روز میں کہا تسی دلائل دیں دے ہو تے اللہ دے مندے تواڈے کو چیمبر چ لا گیا کیلنڈر تے آیت ادھی لکھ کے رہ گیا، کہنے لگا چلو آیت تے آیت ہی ہے، ادھی ہوئے لفظ بھی ہوئے حرف بھی ہوئے، قرآن تے قرآن ہی ہے نا۔ میں کیا اصل گل ہو رہے او کی وہ بڑی دیر پہلے میں کیتی سی، آج میں تے سنا رہا اسلام آباد۔ میں آکھیا سی جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے یا لکھ کے اپنا مطلب کڈے نا اسی کو یزید کہتے ہیں۔ جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے ادھوریاں آیتاں پڑھ کے آیت دے شکریہ قبلہ آیت دے سیاق و سباق تو ہٹ کے ادھی گل لوگاں تک پہنچا کے، مثلا قرآن دی ایک آیت ہی ہے، یہ بھی تے آیت ہی ہے، لا تقرب الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ چلو بھائی آیت ہی ہے، لا تقرب الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ میرے حال جڑا نہیں پڑھتا وہ آکھے گا یہ نہیں کافی ہے، اے جننے آندے نے نا یہ نہیں کافی ہے، انہوں نے اندر کو گل ہوندی لا تقرب الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ یہ آیت ہے لیکن ادھوری ہے۔ جڑا بندہ نماز تو انکار کرنا چاہتا ہے وہ دی آیت پڑھے گا نا، لا تقرب الصلاۃ، مت نزدیک جاؤ نماز کے، اگلی گل اگے وے، اگلی گل اگے وے۔ نہیں میرا خیال ہے کہ میں وہ آیت مجیدہ تواڈے سامنے دہرائی دینا ایک بار، کی خیال پڑھ لئیے۔ قرآن کریم ہے سورہ مبارکہ نساء ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے۔ بندہ انہی کو پڑھ کے آکھے وما علینا الا البلاغ المبین، بندیاں تے راضی ہونا بھائی، یہ دا مطلب ہے قرآن چاہ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ، یہ دا مطلب ہے گل کوئی ایسی ہے کہ بندہ دا پہ لاندا ہے۔
آگے کیے اللہ فرماتا ہے انتم سکارا، جب تم نشے میں ہوتے ہو مت قریب جاؤ نماز کے جب تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، جب تم حالت سکر میں ہوتے ہو، جب تم مست ہوتے ہو۔ مستو نماز کے قریب نہ جانا، مستو نماز کے قریب، میرے کو ترجمہ مست یہ جی سکارا مست، مست اسے کہتے ہیں جس کو ہوش نہ ہو۔ مست کنوں آتے نے جنہوں ہوش نہ ہوئے۔ اس سے واسطے کدی کدی بندے آتے نے اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو پھر بازاروں اور سڑکوں پر دما دم مست کلندر ہوگا، مطلب ہے کہ پھر ہمیں نہ کہنا، پھر ہمیں ہوش ہی نہیں رہے گا۔ سبحان مست کا مطلب ہے جس کو ہوش نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین ہے، جب تم مست ہوتے ہو تو خبردار نماز کے قریب نہ جانا، کیونکہ نماز بے ہوشوں کا کام نہیں، ہوش مندوں کا کام ہے۔ یہ آیت مجیدہ دا شان نزول جڑا میرے کو لکھے ہے شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے، شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح پڑھ دینا قرآن دے اتے لکھی ہے، اے میں ہائی لائٹ کیتا جی آیت بھی تشریح بھی۔ وہ فرماندے نے کہ حکم فرمایا کہ نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ یہ حکم جب تھا جب نشہ حرام نہ ہوا تھا، یہ حکم اس وقت تھا جب ابھی نشہ حرام، یہ حکم اس وقت تھا جب ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا اور نماز آ چکی تھی، نماز تھی مگر نشہ حرام نہیں تھا۔ کئی بندے شاید سوچتے ہوں یا اللہ سی ادو ہی ہوں جدو نشہ حرام نہیں سی ادو بندے نشہ بھی کرتے سن تے نماز بھی پڑھتے سن۔ چلو اللہ نے منع کیتا کہ نشیو تسا نماز دے نیڑے نہیں ہونا۔ ہن کدھر نشئی اے نہ عائد کر لین کہ سانوں تے اللہ آپ منع کیتا ہے۔ تسی پریشان تو نہیں، تسی کہڑے نشئی ہو، تو انہوں کی پریشانی؟ میں نہ کہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو وہ آکھے گا کہ یار اللہ تو سانو آپ آکھیا کہ میری نماز دے نیڑے نہ جایا جے، لہذا سیانے اللہ پاک سانو تیری قسم ہے اسی کدی نہیں جائیں گے تیری نماز دے نیڑے، کیونکہ اسی تینوں مننے ہاں تے تو آپ ہی سانو منع کر دیتا ہے۔ ہن تو منع کیتا ہوئے تے اسی تیری نماز دے نیڑے کیویں جائیے؟ ہاں جیڑے بندے نے اے بہانہ بنانا نا کہ نشئی تے نماز کوئی نہیں تے میں نشہ کرنا لہٰذا میں نے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی اللہ دے حکم دے مطابق۔ حضرات جنہیں نماز وچ نشے چاہن تو منع کیتا ہے اس نشے تو بھی منع کیتا ہے۔ مہربانی کدو نماز پڑھو حتیٰ ہاں پوری پر تشریح پڑھ لی۔ وہ فرماتے ہیں جب نشہ ابھی حرام نہ ہوا تھا لیکن نماز سے منع ٹھہرا دیا کہ اگر آپ نیند میں ہیں، بے ہوش ہیں یا مرض کی وجہ سے منہ سے لفظ صحیح نہیں نکلتے تو اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ نماز کب پڑھو؟ اللہ فرماتا حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز کو ادا کرو جب تمہیں ہوش ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جب تمہیں ہوش ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہے گل نری افیون دی نہیں، اے فہیم دا سدھا نہ پہ صدنا افیون۔ چلو اے فہیم پٹھا نہ ہے،
یہ سیدھا نہ کی افیون بوٹی پٹھا نہ ہے، وہ سیدھا نہ سردائی، نہ سیدھا سدو یا پٹھا سدو جدے نال نشہ ہو جائے تے بندے نو پتہ نہ لگے میں کی پیانا۔ اللہ فرماتا تسا اودو نماز نہیں پڑھنی، آیت وچ نہ شرابے نہ فیمے نہ چرسے، آیت وچ کوئی ایسی چیز نہیں، آیت وچ صرف ہے نکالے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ مطلب ہے جڑا نماز دی تیاری واسطے کدی ٹوپی لبن ٹر جاندہ ہے، کدی مصلا لین ٹر جاندہ ہے، کدی آندہ میں تسبیح مدینے ہو آکھی ہے، کدی آندہ آج سجدہ گا میرے کو کوئی نہیں۔ ایک تینوں دساں نماز کی تیاری میں اہم معاملہ ہوش ہے۔ مصلا نام ہی ہوئے تے ہوش ہونا چاہیے۔ اور یار میں بیانا کسی وقت سجدہ گاہ نہیں بھی ہوندی، زمین تے بھی سجدہ ہو جاندہ ہے، لیکن ہوش ضروری ہے۔ کسی ویلے سر تے کپڑا ہوندہ ہے، کسی ویلے سر تے کپڑا نہیں ہوندہ، نماز ہو جاندی ہے، پھر ضروری کی ہوش۔ مدینے ہو مسلے مگوان آڑے ہو کدھرو ہوش دا بھی پتہ کرو کہ تو لب دی۔ کمال ہے یار، کمال ہے۔ اور داتا صاحب و تسبیحہ مگوان آڑے ہو، اصل اہم چیز کی ہے نوجوانوں، ہوش کی کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوش سے نماز پڑھی جائے تولے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، تبرے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہوش مہربانی جناب کرا ہوش دی گل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بندہ نماز کھلوتا ہے، اس نماز پڑھی سورہ کوثر، اس نماز پڑھی کی ترجمہ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، نہر کر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرے دشمن کی نسل برباد ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ ہم نے تجھے نسل بڑھانے کے لیے کوثر عطا کی ہے، جس کی وجہ سے تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اور قیامت تک میرا چیلنج ہے کہ نبی کی قیامت تک نسل صرف بطول کی وجہ سے باقی ہے۔ فاروق میرے لوگ دیکھ کے سوچ، صرف پیر کرم علی شاہ، پیر کرم علی شاہ بیرہ شریف نے دیکھتے ہیں، ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، اور آخری نبی کی نسل نہیں بیٹی سے نہیں جی، ایک بیٹی سے انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے نزدیک 4 بیٹیاں نے نا، انہوں نے نزدیک 4 بیٹیاں نے، فرماتے ہیں نبی کی نسل صرف ایک بیٹی سے چلی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ 10 نبی کی 4 ہوں یا 1000 ہوں، وہ ایک کون ہے؟ کمال ہے یار، آباد رہو میں بیانا یار، نبی دیاں 4 ہوں، شکریہ کہ میں عرض کر رہا ہوں نبی دی بیٹیاں 4 ہوں یا 1000 ہوں، کیونکہ ہمارے نزدیک لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ مذہب اہل بیت میں ہر سید زادی محمد کی بیٹی ہے، ہر سید زادی رسول خدا کی بیٹی ہے جی۔ کنیاں بیٹیاں جو نسل رسول چلی ہے؟ ایک چو پوری کائنات دسے وہ ایک کون ہے؟ بولو بولو یار، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول سلام اللہ، انجا کھونا سلام اللہ علیہا۔ ہون دسا نشا کنو آدن جو نماز میں سورہ کوثر پڑھے
اور اسے پتہ ہی نہ ہو کوثر کون ہے، وہ نشہ نہ بھی کرے تو نشے میں ہے۔ مہربانی، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا۔ سبحان سبحان۔ اگر بندے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تمہارے تک؟ مہربانی۔ اگر بندے ہوش میں نماز پڑھتے، ہوش میں نماز پڑھتے، زہرا کو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مہربانی۔ اچھا جی، ایک اور بھی گل کر، نماز سکھ لو کہ بندہ چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں نمازیاں نے یاد کیتیاں ہوندیاں نے۔ چلو یارہ میں نمازیاں دی گل پہ کرنا، تسی پریشان کیوں ہو گئے؟ جنہاں نماز پڑھنی ہوندی ہے نا، مسکینہ نے، انہاں مسکینہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں یاد کیتیاں ہوندیاں نے الحمد تو بعد پڑھنے واسطے۔ الحمد تو بعد کوئی چھوٹے سورہ پڑھیا جاندہ ہے، وہ چھوٹیاں یاد کیتیاں جا سکتی ہیں نا۔ وہ تریے پارے چ زیادہ صورتیں نے چھوٹیاں چھوٹیاں۔ قل اعوذ برب الناس، ہاں جی مہربانی مہربانی، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ہے نا چھوٹی چھوٹی۔ انا اعطیناک الکوثر، انا انزلنا، الم تر کیف، وتین وزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، ہے نا چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں ہیں نا۔ مہربانی۔ انہاں چ صورت تبت یدا ابی لہب و تب، جے بندے نو ہوئے ہوش پڑھدا ہوئے نماز، جے ان ہوش ہوئے، جے ان نشے نہ ہوئے، تو ان سمجھ آوے میں کی پیانا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تب ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ پنجابی ترجمہ پہ کرو۔ ابو طالب تیرا، نعوذ باللہ من ذالک، ابو لہب تیرا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ ایک باری پھر رکھو، ابو لہب تیرا، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ اے مولوی صاحب نماز کھلو کے بندہ کی پہ کرتا ہے؟ ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ یہ مطلب ہے تبرہ نماز بھی ہو جانا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ اگر بندوں نے ہوش سے نماز پڑھی ہوتی، تولا بھی آ جاتا، تبرہ بھی آ جاتا۔ ہوش آن لگیا چیر نہیں لگتا، ایک دم ہوش آ جاتا۔ ادھر دیکھو جی میرے لوگ، بندہ بے ہوش ہے، ہوش آن لگے، اللہ مہربانی کرے آ جاندہ ہے۔ ایک بندہ بے ہوش سی، نماز پڑھتا سی تے بے ہوش سی، نماز پڑھتا سی بے ہوش سی۔ 9 محرم 61 ہجری تھی، رات تک بے ہوش سی۔ 61 ہجری 9 محرم دی رات تک اے بندہ نمازاں بے ہوشی چ پڑھدا رہا۔ جے میں 9 محرم دی رات 10 وچ تبدیل ہو کے ٹلی ہے نا، جے میں 12 بجے تو بعد وقت ٹلیا ہے، اس بندے نو ہوش آ گیا، سیدھا حسین دی بارگاہ۔ کیا بات ہے، مولا تانو جزا دے وے۔ جڑے ویلے ہوش آیا سیدھا امام دی بارگاہ جا گیا۔ شام دے سپاہی نے پوچھیا، اور کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حسین کی بارگاہ میں۔ ہو سکے تینوں ہویا کی ہے؟ ہو سکے میں نے ہوش آ گیا ہے، ہو سکے کی ہوش آ گئی، ہو سکے میں حیران ہو گیا۔ درود میں عہدے تے پڑھنا، بیعت میں عہدے کی تھی۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں ہوش۔ مہربانی۔ جڑا قرآن دیاں پڑھ کے اپنا مطلب کٹے او یزید کی میں لکھیا اتھے الا من
تو گل بھول گئی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. نہیں اللہ پسند کرتا، محبت کرتا کہ کسی کو اونچی اونچی آواز سے برا کہا جائے. انہیں انی آیت لکھی سی، میں کہ کی لکھا ہے الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے. مینوں کہنے لگے مہربان وکلا کہ یہ جی تشریح ہو کر کے دس چھڑو، سانوں تو پتہ ہی نہیں سی. میں کہ سر گل یہ نہیں ہے کہ وہ بندے ایک گل نو چھپایا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی دی آواز اونچی اونچی کہہ کے برا بھلا کہنا. جنوں اللہ اجازت دے رہا ہے، جہے بندے نے اگلی ایت ٹھائی ہے نا یا لکھوائی نہیں، وہ دا مخالف ہے. کدا میں کہ جنوں اجازت ہو رہی ہے، اجازت کنوں ہے؟ الا من ظلم. شکریہ قبلہ، مظلوم کو اجازت ہے. ایدہ مطلب ہے مظلوم کے مخالف آیتیں بھی کھا جاتے ہیں. کمال ہے بھائی، جڑا آیت کھا جاندہ ہے انہوں کسی کا حق کھان لگیا کیڑا فرق پہن لگا. آیت ہی بندے کھا گئے. اور اللہ فرماندہ ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا. اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ فرماندہ ہے اچھی اچھی آوازاں دے کے کسی نے کچھ آکھو گے اچھی نام ہی کرو تو میں سننا، چھڑو تسی نام ہی بولو تو میں حلیم ہاں. تواڈے دل چ کی ہے میں جاننا، تواڈے دماغ چ کی ہے میں جاننا. تو میں کیا اللہ اس مظلوم نو تو ہے بول بھائی جنہ بولنا ہے کدے خلاف؟ اے تواڈی خیر ہوئے قبلہ ظالم دے خلاف. اس ظالم دے خلاف تو مظلوم نو آکھے ہے اچھی اچھی بول، اچھی اچھی بول. تو تے آہستہ بھی بولیے تو سن لینا ہے. شارک تو قریب ہے. اے اچھی 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 آواز اجازت کیوں دے رہے ہیں اچھی اچھی؟ ہائے ہائے دھیان نہ سننا جی. ضرور خالق کی آواز آئے گی اور ہدایت آئے گی کہ میں اپنے سننے کے لیے تمہیں اونچی اونچی نہیں کہہ رہا، اپنے سننے کے لیے تمہیں اونچی آواز سے کہنا نہیں کہہ رہا. جب تم اونچی اونچی آواز سے مظلوم کے حق میں کھڑے ہو کے ظالم کے خلاف ہائے وائے کرو گے، کھول کے ظالم کے حمایتی سامنے آ جائے. میں یہ موضوع رکھے ہے قرارداد سن کے. قرارداد موسی صاحب دی طرف پڑھی گئی تے قبلہ مقدسی صاحب دی طرف پڑھی گئی. میں چاہنا کہ یہ دیتی تھوڑی جی بحث کیتی جائے. جو مظلوم کے حق میں اونچی اونچی آواز سے احتجاج ہے نا حضرات گرامی، اسی کو عزاداری کہتے ہیں. اور اس کی اجازت ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. اب بندے رکاوٹ نہ بنے. جس کی اجازت اللہ دے رہا ہو، بندوں کا کیا حق ہے کہ اللہ کے بندے ہو کے اس میں رکاوٹ پیدا کریں؟ اللہ اجازت دے رہا ہے بولو بھائی اونچی اونچی. کدے خلاف؟ ظالم دے خلاف. تے کدے حق چ؟ مظلوم دے حق چ. جس بندے سانو اندر بانے نا وہ ساڑھے رستے نہ روکے، وہ ثابت کرے کہ شبیر سے بڑا مظلوم کون ہے. امام حسین علیہ السلام تو بڑا مظلوم کون ہے؟ لہذا مظلوم دے حق چ کھڑیا ہو کے ظالم دے خلاف گلا کرنیاں اے سانو قرآن نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دیتی. ہوں میں دسنا کہ آزاداری کنوں آتی. یہ جڑی مظلوم دے حق دی آزاداری ہے نا بھائی، یہ تسی ہوں قرارداد سن کے بیٹھے ہو. میں سمجھنا کہ تواڈے ذہن چ قرارداد تے ہے نا. میری گزارش اچھی طرح پہنچ جائے گی. آزاداری دراصل ابر رحمت کی میں گا رکھا ہے. آزاداری ابر کنوں آتا؟ آسمان تو پانی آنے والے بارش. ابر رحمت، یہ جدوں رحمت دا پانی وسط ہے نا آسمان تو، وہ دے دو اثر ہوتے ہیں، بڑے اثر ہوتے ہیں. یہ اللہ پانی وسائے نا اپنی مرضی نال، کسی ویلے سیلاب بھی آ جاندے. میں ویسے ابر رحمت دی گل کر، جڑا ابر رحمت بن کے قبلہ بارش دے قطرے تھلے ڈگدے نے. انہاں دا دو کام ہوندے نے، درخت تپ جاندے نے. میں پنجابی خطیب تے صد تسی مینوں اسلام آباد لیندے ہو تے ایتھے تانوں پتہ دارالخلافہ ہے پورے پاکستان دا. پڑھے لکھے لوگ تسی ہوندے ہو. اگوں میری پنجابی دی وجہ تو ثابت ہوندا ہے ان پڑھ
पंजाबी जुबान ही ऐसी कि बंदा जो पंजाबी बोलता हो उन्हें पहाड़ी लगता है। फिर इस वास्ते अजकल जिहड़ियां मावां ने और शौहरां नाल पंजाबी बोलदियां ते बच्चियां नाल उर्दू बोलदियां ताकि बच्चियां नूं पता रहे कि मेरी अम्मी पढ़ी नहीं। हुण मैं फस जाना इस्लामाबाद आके तुहाडी मुहब्बत की वजह तो मैं आउना, वरना एक 4 घंटे तुहाडे को मैं पहुँचना कोई ना तो मुहब्बत तुहाडी है। जो पंजाबी हाँ मैं तो पंजाबी रहना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका हल मैं कोई नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ां अबरे रहमत नाल सामने आउंदियां। जे तो पंजाबी तो तुहाडी नज़र है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा नूं जे जानदे हो थोड़ा बहुत तो उन्हें इरशाद फरमाया कि पंजाबी नूं फरोग दिओ, ये साडी माँ बोली है तो माँ बोली जुबान नूं भुल नहीं जाना चाहिए। ये फरोग का अदारा भी मौजूद है अलहमदुलिल्लाह। जे तो पंजाबी अदब के फरोग के हवाले नाल किते खतीबा कोई इनाम तकसीम होए ना वो मैं ही लेना, तुसा फिक्र नहीं। जे गौरमेंट इनाम देगी कि पंजाबी ठेठ किन्ने बोली अपनी खताबत तो फिर मैं हुण बोलन लगा, वेखण लगा भी मैं पता नहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नज़र तो पता नहीं हाँ कि नहीं, लेकिन तुहाडी नज़र तो मैं होना चाहिए। मेरे अजीजों जो बबरे रहमत होंदी है, बारिश होंदी है, जी दरख्तों के उत्ते धूड़ पई होंदी है ना गड्डियां की वजह तो वो भी धुप जाती। उत्ते जिथे पाइप का पानी नहीं ना अपड़ता, पाइप का पानी नहीं अपड़ता, वो भी सारे दरख्त मरी के दरख्त इस वास्ते उत्तों साफ सुथरे होते हैं कि उत्थे बारिश नहीं होंदी तो वो धूड़ नहीं पैंदी, डस नहीं होंदी। दरख्तों तो बारिश का पानी उन्होंने सिर धो देंदा है, मूँह धो देंदा। पंजाबी सब सुनते हो, मूँह धो देंदा है। जिथे बारिश का पानी उत्तों वस के दरख्तों के सिर मूँह धो छड़दा है, उत्थे नाल ही साल पुराने किल जमीन चो बाहर आ जाते। बारिश तो बाद पंचर बहुत होंगे ने। चलो मेरा ख्याल है तुसी ते सारे हमेशा हैलीकॉप्टर च सफर करते, तुहानू की पता टायर की होंदा है, ट्यूब की होंदी है ते पंचर की होंदा है। मैं कित्थे आ गया, मैं प्याना बारिश हुई होवे ते पंचर ज्यादा होंदे ने, क्योंकि पुराने किल काबले पत्तरियां किल काबले जेड़े नप्पे होंदे ना मिट्टी जो तो मीह पैंदा मिट्टी खुर जाती है तो किल बाहर आ जाते हैं, वो फिर उन्होंने पंचर कर, उन्होंने पंचर कर, उन्होंने पंचर कर। जिवें ही मुहर्रम नेड़े आउंदा है ना मोमना के मूँह धुप जाते हैं, किल बाहर आ जाते। वो किल बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन नुकसान बहुत करता। मैं प्याना सिर्फ वह नुकसान नहीं होंदा जिहड़ा ध्यान नाल टुरदा, ध्यान नाल टुरदा हो वेंदा किल शिल बाहर आ जांदा ध्यान नाल। वो बंदे किसी का ध्यान नहीं दिंदा तो पंचर कर देंदे ने ते नुकसान कर देंदे ने। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी में शिया भी शामिल ने ते अहले सुन्नत भी शामिल ने। वो जिहड़े किल ने ना वो वखरे ने, उन्हां वो वखरे ने, शिया सुन्नी नहीं। क्योंकि मैं शिया तो अलावा अहले सुन्नत दोस्तां नूं जानना जिहड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी शामिल ने। थोड़े बंदे बेशक आख्या तो मैं दलील देने लगा। नौजवानों, मातमदारों, जंजीर सनो ते मौला दो मुहिबो, एक गल अज की मजलिस चो लैके जाना 29 मुहर्रम उल हराम मेरा कल यकम सफर हो जाएगी तरलाई शरीफ इस्लामाबाद। मैं जनाब के सामने पक्की गल पे करना, जेड़े अहले सुन्नत दोस्त मुहर्रम में शादी नहीं ना करते समझो आजादारी में शामिल है। मेहरबानी मेहरबानी उन्हों का ख्याल रखो, उन्हों का हया करो, उन्होंने सलाम पेश करो। जेड़े आंदे ने मुहर्रम सफर शादी नहीं करनी, खुशी की तकरीब असा मुनक्कद नहीं करनी, मैं समझना वज़ादार ने कोई बंदा उन्होंने एतराज न करे। वो मातम नहीं करते, मरसिया नहीं पढ़ते, नोहा नहीं पढ़ते। हया करने वाले से बड़ा आज़ादार कौन है? जेड़े अहले सुन्नत दोस्त तुहाडे तजर्बे च नहीं गुजरी कि अहले सुन्नत दोस्त सबीला ला के खड़े होंदे ने, तुहाडे तजर्बे च नहीं गुजरी। ना वो मातम करते हैं ना नोहा पढ़ते हैं, सिर्फ पानी लैके 10 मुहर्रम खड़े होंदे ने कि मैं उन्होंने वज़ादारा चो कढ़ दिया। किबला शुक्रिया, वो वज़ादार हैं
میرا ایک اہل سنت دوست ہے، پکا اہل سنت ہے، کل بھی تے اج بھی، وہ صرف 10 محرم نو ہسدا نہیں، محفل چ نہیں بہندا، اپنے کھوہ تے بیٹھ جاندا ہے، آندا 10 محرم نو کسے گل تو ہاسا نکل گیا تو میں نبی نو کی جواب دیاں گا؟ عزادار کنوں آندے نے؟ یہ مطلب اہل سنت بھی عزادار ہیں۔ تے ساڈی عزاداری وہ تے تانوں پتہ ہے کہ وہ بندیاں نو مصیبت بن جاندی، جیڑے ویلے محرم دا چند قریب آوندا ہے ساڈی عزاداری دے تو خوف زدہ بندے۔ تانوں میں گل دساں عزادارو، دھیان نال سنو، اے جڑی ہے نا تقریر، اے دے تسی خلافت بیان کرو گے تے لڑائی دا خدشہ ہوگا۔ کیڑا بندہ کنوں خلیفہ مندا ہے؟ امامت تے بحث کرو گے سارے سامنے بندے آ جان گے، امامت کتھوں شروع ہوندی کتھے مکدی؟ صدق تے بحث کرو گے اختلاف ہو جائے گا، بی بی دا حق ہے سی یا نہیں۔ روزے دے ٹائم تے بحث کرو گے روڑا پہ جائے گا، ہاتھ بنن کھول تے بحث کرو گے روڑا پہ جائے گا۔ تو ایک گل دساں، اہل بیت دے مخالف دا ایک ہی علاج ہے عزاداری۔ بھائی میری گل تہاں دھیان نہ سنیں، میں تمہیں پکی گل پہ دسنا، مظلوم کے حق میں کھڑے ہو کے آواز بلند کرنے سے ہی یہ مر جاتے ہیں، ان کو تو خلافت کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ کچھ بھی نہ کرو، صرف عزاداری کرو، کچھ بھی نہ کرو، جتنے تقریر نہیں کران جو کہ نہ کراؤ، ذاکر نہیں بلان جو کہ نہ بلاؤ، علم پڑھو تو یا حسین۔ کمال ہے یار، کی کرتے ہو یار؟ عزاداری تو وڈی گل اس ویلے میں نہیں سمجھتا کوئی انہاں مخالفین دی مایوسی دا سبب عزاداری ہے۔ انہیں مایوس نے ایک بیان سنیا میں ایک مہربان تھا، ہو سکے اس حکومت سے بندہ پوچھے کہ ایک گھوڑے کے پروٹوکول میں آپ نے رینجر کھڑی کر رکھی ہے، تو ساؤں دی پریشانی نہیں نہ ویکھی؟ تو انہوں کی پتا ہوئے میں کی پڑھنا پہ، میں پہ آنا ہوں دی پریشانی دیکھو۔ ہو سکے ایک جانور ایک جگہ سے نکالا جاتا ہے، معاف کرنا، یعنی ذوالجناح کی شبیہ، اور اس کے لیے رینجر کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، ایس ایس پی صاحب کھڑے ہیں، آئی جی صاحب چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک جا رہا ہے جلوس، ٹھیک جا رہا ہے جلوس، ٹھیک جا رہا ہے جلوس۔ میرا خیال ہے جتھے سڑنا نہ پیا، جنہ ٹائم تو سڑن تے لایا نا، اونا ٹائم سوچ جدے کوڑے دی شبیہ دی اینی عزت ہے، او حسین کس صاحب عزت ہے۔ شکریہ مولا تو جزا دے وے نوجوان، شکریہ۔ پریشانی میں کھری وہ جو محرم دا چین چھڑ دا ہے ادوں شروع ہو جاندے نے، ان اللہ مع صابرین۔ یہ جڑا عزاداری دے مقابلے تو نہ بام رکھے ہیں نا، وہ دلوں اے رکھے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب وہ دس دینے پہ چین چڑھن لگا ہے، جنہیں جنہیں بے صبرے بیٹھنے نے وہ یکم محرم تو شروع ہو جان گے رونا پٹنا۔ یہ مطلب ہے مولوی لوکاں نو دسے ہے عزاداری دے مخالف نے، جڑا روے وہ بے صبر ہے، تے جڑا محرم میں سرما پا کے جمعہ پڑھن جائے وہ صابر ہے۔ سبحان اللہ نہیں تو ساتھ میں پیانا جڑا محرم دا جمعہ سرما پا کے جائے، سفید رمال گل چ پا کے، ادر شدر لا کے، وہ صابر ہے۔ تے جڑے روندے پٹتے نے وہ بے صبرے نے۔ ایک کوئی گل کرنا تے نال لے کے جانا۔ ایک لفظ قرآن دا، سورت دا نام نہیں دسنا، سسپینس رکھنا چاہنا، فصبر جمیل، اس کا صبر خوبصورت تھا، اس کا صبر خوبصورت تھا۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اگر رونے والے بے صبرے ہوتے ہیں تو اللہ نے یعقوب کو صابر کیوں کہا؟ نہیں تسا کوئی نہیں غور فرمایا۔ جے یعقوب نہیں روئے تے گل کر، اینا روئے نے وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
اس کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی. وہ اتنا رویا پھر صابر ہم تو ابھی اتنا نہیں روئے جتنا وہ رویا تھا. سوچ رونا بے صبری کی علامت نہیں، صابروں کی نشانی ہے. عزاداری ایک ایسی چیز ہے. پرانے زمانے سونڈ دی بوتل ایک ملتی سی، سونڈ دی. سارے 14 سال دی بیٹھے ہو گے، کوئی بڑا بندہ بھی ہے. پرانے زمانے سونڈ دی بوتل پیلے جے رنگ دی ہوندی سی. میرا حق کوئی نہیں، سارے تو اتھوں بزرگ میں ہی ہیں. چلو بچے ہو صلوات پڑھو. سجدہ تو علاوہ سارے میرے پتر صلوات پڑھو. اللہم صل. بچیاں نہ گل کرنی چاہیے، کیونکہ پرانی گل کریے تو کئی بندے منتے ہی نہیں پہ، میرا عمر دا پتہ نہ لگ جائے. ساریاں بیبیاں ٹھیک ہو سکدیاں نے، صحت مند ہے، جے ڈاکٹر نو عمر صحیح دا چھڑن. جیڑی گئی 28 سال، جیڑی گئی 28 سال، 45 سال دی گئی ہے تو اس آقا میری تو عمر کوئی نہیں جے میں انتقام کھا گیا. ایک وکیل کو گلاں نہیں چھپائی دیاں، ایک ڈاکٹر کو گلاں نہیں چھپائی دی، ایک ساڈے کو بھی نہیں چھپائی. صحیح گل دسو، سن دی بوتل ہوندی سی، وہ پراہنے نو لیا کے دئی دی سی، تے یا جہے ٹھڈ چ پیڑ پئی ہوندی سی اونوں، یا بندے سمجھتے سن انہاں دے گھر پراہنا آئے تے یا سمجھتے سن کوئی جیب بیمار ہے. وہ پھر لنگتے بندے نو بندے پوچھتے سن گھر خیر ہے نا، بوتل لے چلے ہو. وہ پراہنے نو دیندے سن، وہ جا کے تے ایک چابی نال ہوندی سی. تانوں پتہ وہ چابی کھول کے نا تے انج کر کے نا وہ دے وچ پریشر ہوندا ہی تھوڑا بہت، اتنے ہاتھ رکھنا تے کچھ تے ادوں نکل جانی وچوں، اور وچوں تے نکل جانی ادھروں ادھروں. پھر آخنا تھوڑا جہا نمک لیاؤ، وہ دے وچ نمک پانا، انج کرنا ادھی بار. اس مسکین نو پین والے نو ادھی کو لبدی سی، وہ دے سامنے بھی 2 بال کھلوتے ہوندے سن، ودے گی تے مینوں دیں گے. تہاڈی کیا بات ہے؟ میں یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے ہاتھ نہ میرا. میرے عزیزو، وہ بوتل چ جدوں سن دی بوتل چ لون پاندے سن، آنج کردے سن، وہ اندروں ساری باہر آ جاندی سی. جنہیں سارا سال حسین دے منکر چھپے ہوندے نا، سن دی بوتل چ محرم لون پا دیندے، وہ بچوں ابل کے باہر آ جاندے نے اور یزید کی حمایت شروع کر دیتے. یہ عزاداری دا کمال ہے کہ چھپیاں حسین دے دشمنوں کٹ کے عزاداری باہر رکھ دیں. جتھے عزاداری شروع ہوندی ہے باہر آ جاندے اور غصہ شروع کر دیں گے. پھر گلاں ایسیاں کرتے ہیں. ایک گل میرے تک جڑی پہنچی آج وہ تے بحث کر. جویں عزاداری آندی ہے کل باہر آ جاندے نے. وہ ایک کل دی گل سنان لگا، وہ کی فرماندے ہیں، غصہ نہ کرنا. بیان پہلا میں پڑھن لگا انہاں دا، اس واسطے کہ جڑا مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وہ وکالت ٹھیک نہیں کر سکتا. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، پہلا مخالف نے جو لکھوایا ہوں وہ دھیان نال پڑھنا پیندا ہے کہ مخالف سانو آندا کی. حق چ دلائل تے بعد وچ دینے نے. ہن مخالف دی فائل پڑھن لگا تے غصہ نہ کرنا. وہ آندے نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین حق و باطل کی جنگ کے لیے نکلے تھے، اسلام کو خطرہ تھا، شریعت کو خطرہ تھا، آئین الہی کو خطرہ تھا. حسین نے نماز بھی بچا لی، روزہ بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی، غیرت بھی بچا لی، حیا بھی بچا لیا، قرآن بھی بچا لیا، قرآن کا قانون بھی بچا لیا، بلکہ اسلام بچا لیا، بلکہ اس طرح بچایا کہ دین است حسین اور دین پناہ است حسین. دین بھی حسین، پناہ دینے والا بھی حسین. انہوں نے غصہ لگا. وہ فرماتے نے ایسی کوئی گل نہیں سی. پریشان نہیں ہونا، مخالف دی فائل پہ پڑھ. وہ آندے نے پیاسی کوئی گل نہیں سی. ایک کو نہ فائدہ کیتا ہے کہ اگے سانو آندے سن صحابہ دیو منکرو، صحابہ دیو دشمن.
جدوں یہ گل کی ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ شکر ہے انہاں لوگاں چ اہل سنت بھی موجود نے. نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین تخت و تاج کے لیے نکلے تھے وہ کچھ حیا کر کے پہلے حسین کا سامان تو دیکھیں کہ کون سا سامان لے کے نکلے. اس سامان کے ساتھ لوگ جنگوں پہ نہیں جاتے، اصلاح امت کے لیے جاتے ہیں، امر بالمعروف کے لیے جاتے ہیں، نہی عن المنکر کے لیے جاتے ہیں. اہل سنت ساڈے نال نے اس موقف کہڑے کہ امام حسین اسلام واسطے نکلا، دین واسطے نہیں. ہوں وہ کی بیان دینا ہے، وہ دا جواب دے. وہ آندا ہے کہ اسلام واسطے نہیں، کوئی اسلام نو خطرہ نہیں سی، یزید خلیفۃ المسلمین سی، حکومت ٹھیک بھی چلتی سی، ضرورت ہی نہیں سی جان دی امام حسین علیہ السلام ایویں چلے نعوذ باللہ. ہوں دلیل جڑی وہ سنو، یہ میں تھوڑی جی گفتگو کر. یہ سارا اندروں پانی سونڈ پا کے آزاداری نے باہر کڈے. مجھ نہیں سی نکلنا، میں تمہیں پکی گل پہ دسنا. آ تے ماتم نے، تے جلوسا نے، آ تا علم لے کے نکلنے، شبیہ ذوالجلال لے کے نکلنے اور آزاداری چ ہائے وائے کرنا، یہ سارا سونڈ پہ پانی پیا، سونڈ والی بوتل جو باہر آ گئی. انہوں کی آدھا وہ آدھا اگر ہوں دلیل سننا تو اگلی گل سننی ہے. بچہ وہ پیپر پاس کرتا جہاں سوال نو پہلے سمجھے، سوال نو پہلے سمجھے. میں اتنے کوئی سیاسی گل کرنا نہیں چاہتا، لیکن نون لیگ والے جڑے مہربان نے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، ہے نا. یہ مطلب ہے کتنی باریکی نالوں پہ بہندے نے اس کیس نو کہ انہیں منگیا کی سی تے دتا کی گیا. بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن سوال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سوال نو سمجھو جی وہ کی ہے. وہ آندہ اگر نعوذ باللہ اہی تو پکی گل سمجھ، وہ آندہ اگر امام حسین علیہ السلام اسلام کے لیے نکلے تھے تو سارے صحابہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ مہربانی، بہت شکریہ نوجوان. اگر امام حسین جب نکلے تھے کچھ صحابہ بھی موجود تھے اور صحابہ کے بیٹے بھی موجود تھے، تو سارے کے سارے حسین علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ یہ 72 نفوس کے ساتھ بمع مستورات اور بچے اکیلے ہی نکلے اور حج میں سے بھی اکیلے نکلے، تو کیوں نہ صحابہ کرام ساتھ نکلے؟ لہذا صحابہ کرام کا ساتھ نہ دینا دلیل ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. سوال تو سن لیا، دلیل تو سن لی. ہوں میری بھی گزارش سنوں گے کہ نہیں؟ ہوں میری گزارش ضروری ہوگی نوجوان، ضروری ہوگی. وہ فرماتے ہیں اگر صحابہ عزاداری تیرا شکریہ، عزاداری تیرا احسان، ماتم حسین تیرا شکریہ، حسین کے حق میں زنجیر زنی تیرا شکریہ، کما زنی تیرا شکریہ، نوحہ پڑھنے والوں تمہارا شکریہ، مرثیہ پڑھنے والوں تمہارا شکریہ، ماتم دواروں تمہارا شکریہ. کم از کم تمہاری عزاداری نے مولوی سے یہ تو کہلوا دیا نا کچھ تھے جو حسین کے ساتھ نہیں نکلے تھے. کمال کمال. میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اہل تشیع ماتم جاری رکھو، زنجیر زنی جاری رکھو، جلوس آزاد جاری رکھو. تم جاری رکھو گے آہستہ آہستہ یہ مولوی بتا دیں گے کہ یزید کے ساتھ کون تھا، حسین کے ساتھ کون تھا، بتا دیں گے. انہیں آپ ہی دکھ دینے. وہ لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ اور امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو باقی صحابہ نے بیعت کیوں کر لی؟ اگر وہ حق پہ نہیں تھا تو صحابہ کرام نے، باقی لوگوں نے بیعت کیوں کی؟ یہ جواب دے مودودی صاحب بڑی دیر پہلے دے چکے ہیں، میں بھی بڑی دیر پہلے الحمدللہ انہوں نے فرمان پڑھ چکا ہوں، لیکن اس دور جو پھر ضرورت ہے، ہر خطیب پڑھ رہا ہے، میں پھر پڑھ دینا. مودودی صاحب نے کسے پوچھا کہ جب سب لوگ یزید کی بیعت کر گئے تھے تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی باقی لوگوں نے کیوں کر لی؟
کسی کے ذہن میں باقی لوگوں کی اہمیت ہے اور کسی کے ذہن میں حسین ابن علی کی اہمیت ہے. میں آج اس مجلس سے پاک عرض کرنا چاہنا، کوئی چیلنج نہیں، عرض دعوت فکر دے رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہ کی؟ وہ غلطی کی تھی تے اعتراض شبیر تے کرنا. تو پہلے بتا، تو نے امام حسین کو رضی اللہ کیوں کہا؟ کتنے بندے میں نے سن رہے ہیں؟ تو نے امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ کیوں کہا؟ تیرے ذہن میں سوال اس وقت پیدا ہوا جب کئی رضی اللہ بیعت کر گئے، تو تو نے سوچا جب دوسرے رضی اللہ کر رہے ہیں، جب دوسرے رضی اللہ بیعت کر رہے ہیں تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو نے امام حسین کو رضی اللہ کہا اور بعد میں تو نے اعتراض کیا، کیونکہ تو نے سوچا کہ وہ بھی رضی اللہ تھے. جب وہ خاموش تھے یا دائیں بائیں چلے گئے تھے یا روپوش ہو گئے تھے تو حسین بھی روپوش ہو جاتے، دائیں بائیں چلے جاتے، وہ بھی تو رضی اللہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن وہ پڑھے جس کو ہوش ہو. کیا بات ہے راضی ہے قبلہ؟ قرآن وہ پڑھے جس کو ہوش ہو. میرے عزیزوں، جنہیں آندے نے تتر آندہ سبحان تیری قدرت، کھورے ہو کی آندہ کوئی اپنی زبان کو جانتا ہی ایسا ہی ترجمہ کیتا نا، سبحان تیری قدرت. تو تتر دی سبحان نو چھاڑ، تو ہی کدی ہو دی سبحان ہونا بیان کر. آپ مہربانی کرو، قرآن وہ پڑھے تتر آنگو نہیں. تو تینوں بھی قرآن پڑھا چڑی تو بچارہ پڑھ جاندہ، انج نہیں، ہوش سے قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. آخری نبی کنے نے حضرات؟ آخری نبی کنے نے؟ ایک، اس ایک تے درود پڑھو. واہ، زہرہ دا بابا ایک تے درود پڑھو. واہ بھائی، واہ تو آڈے پڑھن راضیاں بھائی. میں تریور ہی آکھا ایک تے پڑھو، تساں نالے ایک تے پڑھے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک تے رکے کیوں نہیں؟ ایک تے رک جائیے نماز نہیں ہوندی. جیڑا اللہم صلی اللہ محمد تک درود پڑھے ہوتی نماز نہیں ہوندی. اللہم صلی اللہ محمد، شکریہ شکریہ، و آل محمد، ٹھیک ہو گیا. یہ درود سارے پڑھ دینا. طارق جمیل صاحب نے جان دے تھوڑا بہت نہیں؟ تو لمبے دن علامہ طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے، تبلیغی جماعت دے سربراہ رہے نے. دعا پہلا انہوں کو کراندے ہوں دے سن جدو والی نو مورا نہیں سناندے. وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ درود پڑھنا نہیں چاہتے، ان کو نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. نماز میں پڑھنا کی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ سارے درود پڑھ دیں. پھر درود محمد تے محمد دی قرآن دل کر دے اس مجمع نو نال لے جاؤں تے مسجد دے بوے اگے جا کے آکھاں قبلہ وضو کر کے دیتے ہاتھ رکھ کے دسو وہ جس آل پر درود ہے اس میں حسین ہے یا نہیں ہے. کیا بات ہے، آباد رہو آباد رہو. جنہ میرا دھیان ہے نا ادھر تو انہوں رکھن دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ میں ادوں تک پڑھنا ہے جدوں تک انہاں نہیں ہونا، چاہے قیامت تک پڑھنا. سبحان. یہ اس چیز کی ہم تائید کرتے ہیں کہ اگر قیامت تک بھی پڑھنا پڑھ گیا نا تو اتنی صلاحیت جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی میں ہے کہ وہ پڑھیں گے، کیونکہ معرفت آل محمد اتنی ہے الحمدللہ کہ انہوں نے پڑھنا ہے. لیکن آپ نے اپنی مجلس پوری پڑھی، بس کوئی مسئلہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری.
میں تھوڑے کو 55 منٹ پڑھ چکا 55 منٹ پڑھ چکا 5 منٹ اور پڑھا تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس تو اتنے پھر جنہ پڑھنا پیا میں پڑھنا میں کوشش کرنا میں گل مکمل کر رہا ہوں پوری مجلس پڑھنی ہے ویسے میں پوری پڑھ لی یہ نہیں کوئی مجلس ہوتی ہے مصاحب تو بغیر جو 55 منٹ پڑھ گیا اتوں پھر کنی کو ہوں تو میں منزل تے گل پہنچی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی اگر آل میں حسین نہیں تو آل ہے ہی کوئی نہیں تائید فرماندے ہو میری اگر آل میں شبیر نہیں آل میں حسن نہیں تو آل یہ دا مطلب ہے حضرت امام حسین آل محمد ہیں بولو 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 ہیں ہن سنو یا ایھا الذین آمنوا صلو اے ایمان والو درود بھیجو ایمان والوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ دا مطلب ہے رسول پہ بھی درود چلا گیا حسین پہ بھی درود چلا گیا حسین آل میں ہے نا اگلا جملہ ایتھے تیرا پلیکھا نکلے گا وَسَلِّمُوا تسلیما جو درود پڑھے ترجمہ شاہ رفیع الدین وہ سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے کس پر سلام بھیجو جس پر درود بھیجو جس پر درود ہے اس پر سلام ہے اور جو علیہ جس پر سلام ہے وہی علیہ السلام ہے کیا بات ہے تھوڑی یار جدے تے درود ہے مہربانی جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے تے جدے تے سلام ہے او یہ دا مطلب ہے قرآن کے مطابق حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ بھی ہیں علیہ السلام بھی ہیں جب حسین پہ صلاۃ ہے یعنی آل کی وجہ سے تو حسین پر سلام بھی ہے اور جب سلام ہے تو حسین تھوڑے بندے بولنے رہے میں مکان لگا جب حسین پہ قرآن کے مطابق آل پر درود ہے تو جس پر سلام ہے وہ علیہ السلام ہے اور جب قرآن کی نظر میں حسین علیہ السلام ہے تو اب تجھے پتا چلا یزید جیسے کی بیعت کوئی رضی اللہ تو کر سکتا ہے علیہ السلام نہیں صدقے جاؤں حسین علیہ الصلاۃ بھی ہے اور حسین علیہ السلام بھی ہے اور یہی وجہ تھی کہ شبیر نے نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا یہ جملہ نہیں ہے یہ لفظ نہیں ہے شکریہ کہ میں اس کی بیعت میں یزید کی بیعت نہیں کرتا نہیں ہاں شبیر تیری زبان مقدس پہ قربان جس نے زبان رسول بھی چوسی ہو اور زبان صاحب نہج البلاغہ بھی چوسی ہو وہ حسین بات کرے گا تو کمال ہی کرے گا نا شبیر فرماتے ہیں بتا دے ولی تو سے یزید کو کوئی مجھ جیسا واہ 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 کسی اس جیسے کی بیعت یعنی جو پہلے علیہ السلام تھے وہ بھی کسی کی بیعت نہیں کرتے تھے آج والا علیہ السلام نہیں کرے گا اور میرے بعد والا علیہ السلام یہی وجہ تھی میرا جملہ ضائع نہ کرو میں نے ایک ڈاکٹر آکھا سی 45 منٹ تقریر کریا کر کیونکہ انسانی ذہن انسانی شعور اور انسان دی کپیسٹی قوت اس قابل ہی ہے کہ وہ کم از کم زیادہ تو زیادہ 45 منٹ کا لیکچر سنے اسے واسطے سکول وچ پیریڈ ادھے گھنٹے دا ہوندا سکول وچ پیریڈ میں سکول رہا ٹیچر ادھے گھنٹے دا ہوندا ہے کیونکہ ادھے گھنٹے بعد بندے بچے دا ذہن ہور پاسے چلا جانا شروع ہو جاتا ایتھے گھنٹہ پڑھیے تاں وی ہوئی حال
1.5 گھنٹہ پڑھیے تامی ہوئی حال مینوں ایک بندہ آندا تواڈے قانون کیویں دے نے میں کہتے چھری بھی بدلی ہے تے خون نو فرق نہیں پئی ایتھے بکرے قانون یہ آزاداری ایک وکھرا محاذ ہے آزاداری ایک وکھرا کمال ہے وہ رکھ دیئے ورنہ 1 گھنٹہ تے 1 منٹ میں نے تقریر کردے ہوئے ہیں مصاحب دیئے جب مجلس اگے ہوئے میرے عزیزوں کیا فرماتے ہیں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بات نہیں کرتا میں فضائل دی گل کر لگا ذرا طاقتور ہو کے سننا حضرت امام حسین جب موجود تھے عباس ساتھ تھے بولو بولو اکبر تھے قاسم تھے حبیب تھے مسلم بن عسدہ تھے کمال زہیر ابن کین بحیہ قلبی جون سعید تھے جس کے پاس اتنے کمال کے لوگ موجود تھے جب اس نے کہا تھا نا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بات نہیں کرے گا یہی وجہ تھی کہ شبیر کے پاس سجاد کے پاس کوئی بھی نہیں تھا لیکن یزید نے مطالبہ ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا یہ اس جیسا ہے مولا نے کہا تھا کوئی مجھ جیسا صدقے نوجوان کسی اس جیسے کی بات نہیں کرے گا رضی اللہ ہونا اور ہے علیہ السلام ہونا اور ہے رضی اللہ اسلام کو ماننے والے کو کہتے ہیں علیہ السلام اسلام کو بچانے والے کو کہتے ہیں ماننے والے اور ہیں بچانے والے اور ہیں خوش قسمت تھے وہ رضی اللہ جو حسین کے ساتھ شامل ہو گئے اگر کوئی نہیں ہوا تو اس کی اپنی قسمت تھی کیونکہ کونوا ما صادقین کا حکم ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین ایک اور دلیل قبلہ دے رہے ہیں مہربانی مولوی قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے دس ایمان والے نے حکم ہے نا وہ صادقین دا ساتھ دیں بولو 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 صادقین دا ساتھ دیں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی دسے آیت دے سیاق و سباق دے مطابق حسین مومنین میں آتا ہے یا صادقین میں آتا ہے کنے سنی ہے میری گل اور مومنین کا حق ہے کہ وہ صادقین کا ساتھ دے مباہلہ میں حسین کو یہاں اٹھا کے محمد لائے تھے تاکہ پتہ چل جائے یہ صادقین میں سے ہے اس کا ساتھ دو گے تو ایمان والوں میں شامل ہو جائے لوگوں کا حق تھا کہ وہ شبیر کا ساتھ دیتے کیونکہ کونوا ما صادقین میرے عزیزوں خوش قسمت تھے وہ بندے جو حسین ابن علی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے شامل ہو گئے اور کمال ہے تمغے لگاتا ہے حسین ابن علی کیپ پہناتا ہے حسین ابن علی سٹار لگاتا ہے حسین ابن علی ایک پھول ہوئے پولیس دے تھانے دار دے دونوں کی آندے ASI 2 ہون SI 3 ہون انسپیکٹر مہربان پھول بات جاندے چلو کسے ویلے کچھ کریے تو پھول بات جاندے تو انہوں نے گل دساں پاکستان دی جڑی پولیس ہے نا یہ دے وچ کئی باری پھول لے بھی جاندے اچھا کام کریے تو لگ جاندے پیڑا کام کری لے جانے تو انہیں ایک گل دساں بڑے جے مسلمان ایسے سن جنہ مسلمانی دے پھول لائے سن شبیر نے لا کے تھلے چھوڑ سن اور 10 دیتا پہ نہ جھوٹے لائے نے ایسا نہیں شبیر جڑے سٹار بتاتا ہے کمال ہے آخری گل کر جن لوگوں کے کندھوں پر رضی اللہ کے سٹار پہلے موجود تھے حسین کے پاس آتے گئے شبیر علیہ السلام کے سٹار لگاتے آج حروی علیہ السلام ہے آج حبیب بھی علیہ السلام ہے حبیب علیہ السلام ہے جنہوں شبیر نے ویر کہہ کے خط لکھے پرا کہہ کے خط لکھے پرا کہہ کے رضی اللہ علیہ السلام بنایا نے خط ملیا حبیب نو کوفے وچ ایک دکان تے مسلم ابن اوسجہ مہندی پہ خرید دے سن
کرفیو لگا سی کوفے وچ مومن اشاریاں نال گلاں کردے سن جدو حبیب نو آ کے قاصد نے خط دیتا دکان دے تھڑے تے حضرت مسلم نے اشارے نال پوچھا کدا خطی انہیں اشارے نال کیا دکان تو تھلے اتر ہاتھ چ مہندی پھڑی سی خریدی سی خضاب واسطے دکان دے تھڑے تو تھلے اترے تے دوڑیوں ادھر ادھر ویکھ کے حضرت حبیب فرماندن حسین ابن علی دا خاتے مومن اس دور چ مومن دی شکل ویکھ کے پہچان جاندے سن تے معاملہ کی ہے حضرت حبیب نے غور نال ویکھیا مسلم منو تو حضرت مسلم نے فرمایا حبیب لگدا خیر نہیں پریشان کیوں ہے کہنے لگا اتنے کرنے والی گل نہیں میرے پیچھے پیچھے میری گلی چ آ جا جدو حبیب دی گلی چ دووے داخل ہوئے تے دوالوں ویکھ کے کوئی بندہ نہ پا کے حضرت حبیب دی آنکھاں چ آنسو اتارا ہے تے حضرت مسلم فرماتے ہیں جلدی دس میری جان پہ نکل دی حضرت حبیب فرماتے ہیں زہرا دے لال تے مشکل بن چکی ہے انہاں کیا خط زہرا دے لال دا حضرت امام حسین علیہ السلام دا انہاں کیا خط تو کھولیا نہیں تے تینوں کیویں پتہ لگ گیا شبیر کسے مصیبت وچ ہے کہنے لگا خط جڑا آیا تے مینوں ملیا مینوں جننے اگے خط ہوندے سن نہ زہرا دے لال تے خط دے باہر لکھیا ہوندا سی من جانب حسین ابن علی اہل معرفت میرا خیال پہچان گئے اگلے جملے ہر خط دے باہر لکھیا ہوندا سی من جانب حسین ابن علی رو کے کہنے لگا پہلا خط ہے خط دے باہر لکھیا نے من جانب حسین ابن فاطم والدہ دا نام اس میں گرامی اپنے تعارف وچ لکھیا نے تعارف وچ ساری زندگی اپنے آپ نو حسین ابن علی آکھن والا مومنہ واسطے بڑی معرفت سی دے وچ سمجھ گیا حضرت حبیب کہ جڑا والدہ ماجدہ دا نا خط دے باہر لکھیا نے یقیناً کوئی خاص گل ہے گھر جا کے حضرت حبیب نے آکھیا نا بھی مشکل چنے مولا حضرت مسلم بن اوسجا نے خدا دی قسم خریدیا خضاب تے مہندی زمین تے سٹ کے آکھیا اے داڑھی نو ہاتھ لا کے کہنے لگے ہن تو خون نالی خضاب ہوئے گی کدی نہ رو حضرت حبیب آ کے زوجہ نال گل کیتی تے کہنے لگے مولا دا خط ہے بیوی کہنے لگی کی کہنے لگا پڑھنا اندر جا کے دعا پڑھیا بیٹا باہر کھلوتا سی خط کھولیا زیدی صاحب نے خط دی تحریر دے دو جملے لکھے اور فرماندے نے خط چ لکھیا سی حبیب میرا بچپن کا دوست حبیب میرا بچپن کا ساتھی حبیب مشکل اوقات میں دوست یاد آتے ہیں میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ چکا ہوں یزید کی فوجیں ہمیں گھیر رہی ہیں اگر ہو سکے تو کوفے سے نکل کر اس جنگل کرب و بلا اور نئے نوا میں پہنچ جاؤ تسی ہائے آکھیے جنہیں حبیب دا جگر پھاڑ دیتا ہے وہ خط دا آخر جملہ سی تھلے لکھیا سی میں تجھے بستے ہوئے کو بس دے بستے ہوئے کو کبھی تکلیف نہ دیتا زینب میرے ساتھ ہے حضرت حبیب دی بیوی کہنے لگی جانا ہی یا امامہ میرے سر کرا یا چلا جا تے امامہ یا میرے سر تے رکھ میں جان واسطے تیار ہوں کہنے لگا تو بچے دا خیال رکھی تو میں جا رہے حضرت حبیب کربلا آ گئے پھر حبیب چھوٹی جی فوج تے انج مرکزی کردار ادا کیتا ہے پتہ نہیں کس اہمیت دا مالک سی یہ بندہ جی حضرت سلمان سن نا زہرا دے گھر وچ حضرت حبیب نے اے مقام اپنا سلمان والا جناب ثانی زہرا دی نظر چ پیدا کر لیا قبلہ ثبوت دے جدو حضرت سجاد نو کمر تے اٹھا کے یاد کرو نا زہرا دی بیٹی بلدے خیمے چو باہر نکلی واہ حجابہ کہہ کے نکلی ہے نا آئے میرا پردہ تسی یقین کرو مقتل دے لفظ نے یہ پہلا بندہ اصحاب حسین علیہ السلام چو حبیب ابن مظاہرے جنہوں بی بی نے آج ہاتھ دا اشارہ چک کے آکھے او میرا ویر حبیب میں تیرے شہر دے نیڑے اجڑ گئی جنہوں بطول دی بیٹی ویر کا کھیں پھر دا بڑا مقام ہے اوکھی ادوں ہوئی ہے زہرا دی تھی جدو کوفے دے بازار حضرت سجاد نے بی بی پاک نو دسیا کہ اماں ہون جڑے مکان کونوں پہ گزرنے ہونا اے چاچے حبیب ابن مظاہر دا مکان ہے آباد میں ترلائی صرف مجلس واسطے ہونا
باقی میری اتنے کوئی واقفیت نہیں. اور کوٹھی مجلس پڑھ کے گیا 26 محرم اتنے پڑھنا. چودھری آصف صاحب شاہ صاحب یہ مینو جانتے ہیں میں انہوں جان. اگر ایس علاقے چ میرے کوئی منہ تے مارے مینو پہلے یہ یاد آنے نے نا آباد رہو سارا اسلام آباد میرا نام ہی واقف ہوئے. اگر اس علاقے چ مینو کوئی اتھوں پھڑ کے منہ تے چپیڑ مارے سب تو پہلے مینو یہ یاد آنے نے کہ کاش انہوں دا کوئی نوجوان انہوں دا کوئی بچہ انہوں دا کوئی بزرگ اتھوں گزرے تے جی اوتے ویندیاں کوئی مارے تو مینو زیادہ تکلیف ہونی ہے نا. زہرا دی تی اوتھے اوکھی ہوندی سی جتھے مومنہ دے گھر آ جاندے سن. حضرت حبیب دے گھر کولوں قافلہ گزریا تے حضرت سجاد نے آکھیا اماں اے مکان دی چھت تے جڑا بچہ پہ پھرتا ہے اے چاچے حبیب ابن مظاہر دا بیٹا ہے. تے اماں اے دے بابا دا سانگ جڑا نیزہ ہے وہ بالکل نال رکھیا نے اس مکان دے نال حبیب دے مکان نال حبیب دے سر والا نیزہ ہے. حضرت سجاد فرماتے نے اماں میں سوچ رہا ہوں کدھر حبیب دا بیٹا اپنے پیو دے سر نو انو کے سنا تے نہ ویکھ لوے. میں آنا مولا تو انو لوکاں دا اینا خیال ہے تیرے سامنے کربلا تو لے کے شام تک کسے نیزے تے شبیر دا سار کسے نیزے تے تیرے ویر علی اکبر دا سار آباد رہا. بی بی فرمایا تو فکر نہ کر میں اس بچے دا خیال ادھر نہیں جان دیاں گی. تو ایک واری میرا اونٹ اس مکان دے نال لا. حضرت حبیب دے مکان دے نال بی بی دا اونٹ حضرت سجاد نے آہستہ آہستہ کیتا. عزادارو اس ویلے بی بی دی اے حالت سے تساں معافی دے دیتی ہے میں نے اشارے دی معافی دے دی اے حالت. بی بی دا سر مبارک دے وال چہرے تے لٹکے سن. گویا والا نال بی بی پاک نے اپنے چہرے دا پردہ بنا. جتھے زہرا دی تھی دے وال پہ مکدے سن وال شروع ہوندے نہیں تو ایتھے آ کے مکدے سن کڈا کو ڈاڈا دل کرو گے. جتھے بی بی دے وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے. سارے بی بی نو مار مار کے پتھر لوگاں تے رکھے اینا زخمی کر دیتا سی. زہرا دی تھی دے سر چو خون پہ وقتا سی. اینا خون والیاں والاں دے وچوں مخاطب ہو کے بی بی نے حبیب دے پتر نو بولا بیٹا میرے قریب آ بیٹا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہوں. اس گردوں ویکھیا تے کوئی نہ نظر آیا. بی بی کہنے لگی بیٹا جڑا اونٹ تواڈے گھر دے کول کھڑا نا اے دے اوتے ویکھ اونٹ دی پشت ایک بی بی کہہ دے او دے ہاتھ پسے گردن بدے نے او دے گال وچ 4 سال دی بچی دے ہاتھ نے. ہاں بی بی میں ویکھ رہا ہوں. فرمایا او میں ہاں تے تیرے نال مخاطب ہاں بیٹا تو میرا بھتیجا لگنا ہے تو میرے بھرا دا پتر ہے. 2 قدم اگے ہو کے اس بچے دی آواز ہی بی بی جان میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. اگر تسی میرے پھپھی ہو یا میرے والد دے بہن ہو تو میں اپنے رشتہ دار اگے بھی ویکھے نے. یہی درد دا جملہ ہے میں تانوں اگے نہیں ویکھیا. زہرا دی تھی اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے فرمایا مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا. مینوں لوکاں ادوں ویکھیا جدوں میرا عباس نہیں رہا. مینوں لوکاں ادوں ویکھیا جدوں میرے ویراں دے ماڑ مکے. میری ماں دا قد کسے نہیں سی ویکھیا. میری ماں دا جنازہ رات لوٹیا. میں نانے دی قبر تے راتاں نو جان والی. کون ہے تو؟ میرا نام قاسم ہے میں حبیب ابن مظاہر دا بیٹا. آخری گل کر رہا ہوں میں آنسو آگا نے میں حبیب دا بیٹا میرا نام قاسم ابن حبیب. بی بی فرمایا تیرا بابا کتنے؟ بڑا مقدر والا ہے بچہ جہدے نال زہرا دی تھی نہیں اگر نہ کر. کہنے لگا جی بی بی جی میرا باپ کربلا ایک جنگل ہے اتھے ٹر گیا. بی بی فرمایا جنگل ہے تیرا باپ کیوں گیا؟ کہنے لگا جنگل جو سانو خط آیا سی.
بی بی فرمایا بیٹا کدی جنگلاں چوں بھی کسے نوں کھاتا ہے یہ گل کی زہرا دیا تیاں اچھی روئیاں کہنے لگا اوتھے ساڈے پیر آئے جنگل ہاں کون نے تیرے پیر آندا حسین ابن علی مدینے والے سانو خط آیا سی بی بی آکھا خط تو پڑھیا کہنے لگا نہیں میرے باپ نے پڑھے میری ماں دے سامنے پڑھے میں نے انہیں باہر کر دیتا اندر کھلو کے خط پڑھ دے میں دروازے چ باہر کھڑیا ہوں کہ صرف ایک گل سنی بی بی آکھیا وہ گل سنا نہ تہاڈے کولوں برداشت ہونی ہے نہ میرے کولوں حضرت حبیب دا بیٹا کہنے لگا میری اماں نو میرا باپ پہ آندا سی پیر کلا نہیں آیا تیاں اودیاں نال آئیاں مولا کلے نہیں آئے بھیڑاں اودیاں آباد رہو نال آئیاں میرا جانا بہت ضروری ہو گیا کدی وہ بھی جنگلاں چاہیاں نے جڑیاں آ گئیاں آخری جملہ بی بی فرمایا ہن دس ماں کتھے ہی کہنے لگا میری اماں تھلے وے بی بی پاک فرمان لگے جا اماں نو آگ بازار وچ ایک قافلہ جدے چ قیدی نے قیدیاں چ ایک قیدی نے او تینوں بلاندی کہنے لگا جی میں کی آکھاں کیوں بلندی ہے انہوں آنکھوں قیدن آندی ہے تو میرا پتیجہ لگنا ہے حبیب میرا برا لگتا ہے حبیب دی میوی بیوی میری پرجائی لگتی ہے میری بھاوج کو کہہ کے چھت پہ آ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں بچہ سمجھیا اماں نو پتا ہوئے گا بچہ تھلے ٹوڑ گیا شمر نے اونٹ توڑ لے میں نو دکھ لگے گا جنہوں مصائب دیئے باریکی بھی سمجھ نہ آئی جنہوں شمر نے اونٹ توڑے حبیب دا گھر پیچھے رہنا شروع ہو گیا نا تے اونٹ اگے بدنا شروع ہو گیا میں نو کھا گیا ہے جملہ راوی لکھتا بطول کی بیٹی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی واہ سمجھدارو آباد رہو بطول کی لاڈلی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی کہ حبیب کا بیٹا ابھی نہیں آیا آباد رہو جب مکان دا کونا آخری رہ گیا کوٹھے تے بچہ آیا تے کلا آیا تو بی بی انج بیٹھ کے آکھیا بیٹا جلدی آ ایتھے آ کے کھلوتا ہوں ٹرن والا سی آخری جملہ میں نے اجازت دے دیو میں تواڈے کول کم از کم 1 گھنٹہ 17 منٹ پڑھ چکا بی بی فرمایا بیٹا کلا آیا تیری اماں کیوں نہیں آئی اس بچے گل کیتی ہے ناقابل برداشت ہے کہنے لگا بی بی میں ساریاں تیریاں گلاں اپنی ماں نو سنائیاں نے کہ میرے پیو نو اپنا ویر آندی ہے میں نو پتیجہ آندی ہے تینوں پرجائی آندی ہے تے کوٹھے تے ساتھ ہے جڑا کدھرے ہو رہے ہو دا پتہ نہیں دجے دی یہ مجلس مکمل ہو جائے گی بی بی پاک نے فرمایا پھر اماں آئی کیوں نہیں تھلے منہ کر کے آندہ میری اماں آندی ہے میں پردہ دارا میں کدی مکان دی چھت تے نہیں آئی میں رسول دے صحابی دی نوآں حبیب دے سر جو آواز آئی اماں نو آگ پردے نو آگ لائے اجڑ گیا ویڑا بدول دا اے بازاراں جا گئیاں نے تیاں زہرا